نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس بہت اہم ہے، جس میں رحم و کرم کے متعلق، شفقت و محبت کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ عزیز دوستو، رحم اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ خالق کائنات کی دو صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک رحمان، دوسری رحیم۔ ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدائی صفت ہے۔ خدا تو انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی عہدہ عطا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کے لیے آپ کیسے رحمت اور مہربان والے بنے ہیں۔ جب ہم آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رحمت سے نباتات اور جمادات یعنی پودوں اور بے جان پتھروں نے بھی فیض حاصل کیا۔ جب بارش نہ ہوتی، زمین بیابان ہو جاتی، آپ دعا فرماتے، باران رحمت نازل ہوتی، اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی انتہائی رحم فرماتے۔ آپ نے جانوروں کو باہم لڑا کر تماشا دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں شکاری جانوروں کو باندھ کر انہیں نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشق کرتے۔ آپ نے اس سنگ دلی سے منع فرمایا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلوں میں رکھ کر آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی خیر سگالی کی کہ جذبات رکھتے تھے۔ آپ ان کی حالت کو دیکھ کر جو ہے یہ لوگ کفر و شرک سے باز نہیں آتے، اس کے لیے آپ غمگین ہوتے تھے کہ کاش یہ کسی طرح صراط مستقیم پر چل پڑیں۔ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور اذیت ناک تکلیف کے پہنچنے کے باوجود بھی آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہ فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم کی حقیقت اور فضیلت معلوم تھی۔ آپ کی پوری حیات طیبہ رحم و کرم کی بلند پایہ مثالوں سے لبریز تھی، اور رحم کی وہ فضیلت آپ نے امت تک پہنچائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، یعنی جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ لوگوں پر رحم کا مفہوم اس حدیث سے بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ضرور فرمائیں گے کہ اے آدم، اے بنی آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا کہ میں یا اللہ آپ کی عیادت کس طرح کرتا، آپ تو خود سارے جہان کے پروردگار ہیں۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے نہیں معلوم میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی؟
اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے رب العالمین، آپ تو تمام جہانوں کو پالنے والے، آپ کو کس طرح کھانا کھلاتا؟ خدا تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے اسے نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، میں آپ کو کس طرح پلاتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے نہیں پلایا، اگر تو اسے پلاتا تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ بچوں پر شفقت بھی رحم کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ بچوں کو پیار فرما رہے تھے۔ اس دیہاتی نے عرض کیا، کیا آپ بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس پر قادر ہوں کہ تیرے دل سے خدا نے جو رحم نکال دیا اور وہ پھر رکھ دوں؟ یعنی آپ کے دل میں رحم نہیں ہے بچوں کے متعلق، جس کی وجہ سے آپ ان سے پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے۔ یہ انداز ہوتا ہے کہ رحم کا تعلق ایسا ہے کہ پوری امت مسلمہ یک جان اور یک قالب نظر آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں کو آپس میں رحم کرنے میں، محبت رکھنے میں اور مہربانی کرنے میں ایسا پایا جائے گا جیسا کہ ایک بدن ہو۔ جب بدن کا کوئی عضو دکھتا ہے تو سارے بدن کے اعضاء اس دکھ میں شریک ہوتے ہیں اور سارے جسم بیداری اور بے قراری سے بخار سا سارا جسم جو ہے نا محسوس کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کرنے کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک اہم فضیلت جو فرمایا، کسی یتیم بچے پر رحم کرنے کے بارے میں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خدا کی خوشی حاصل کرنے کی خاطر کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے تو یتیم بچے کے سر کے بال کے عوض جس پر اس کے ہاتھ پھیرے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت اور قیمتی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی تم ان لوگوں پر رحم کرو جو زمین میں ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ اس حدیث کے ساتھ ایک خوبصورت جو ہے شعر بھی آپ سے عرض کروں۔ فرمایا، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحم و کرم کرنے میں، محبت و شفقت کرنے میں، اتفاق و اتحاد کرنے میں، ایک دوسرے کی خیر خواہیت کرنے میں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرامین مقدسہ کا مصداق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔